حضرات، مجھ سے بہت سے احباب نے آپ کے سامنے آغا صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور میرے بعد ہمارے بزرگ جناب نواز صدر اللہ خان صاحب بھی آپ کے سامنے اپنے اور بزرگ شخصیت اور قابل احترام ہمارے دوست جناب فال صاحب بھی آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مجھے آج بہت مدت کے بعد آغا صاحب کے اس جلسے میں آتے ہوئے یہ خوشی محسوس ہوئی ہے کہ آج واقعی آغا صاحب کی تقریب کو بیگانوں کے نہیں بلکہ اپنوں کے حوالے کیا گیا ہے، اور یہ بہت خوشگوار تقریب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جناب آغا صاحب کی جس قدر ضرورت ہم لوگ جو تھوڑے سے سیاسی کارکن بھی ہیں وہ محسوس کرتے ہیں، شاید اتنی ضرورت کبھی پہلے کسی دور میں ان کی محسوس نہ کی گئی ہوگی، اس لیے کہ جتنا اندھیرا بڑھتا ہے اتنی ہی روشنی کی طرف زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور آج اندھیرے تہ در تہ ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان اندھیروں کو اندھیرا کہنے کی اجازت نہیں، بلکہ انہیں روشنی کہنے پر ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے۔ اور آج کے اس دور میں ایک ہی بات کہوں گا کہ آغا صاحب کی سب سے نمایاں قسط جو ہمیں یاد آتی ہے صحافی حضرات سے اور مالکان اخبار سے معذرت کے ساتھ، وہ ان کی یہ خصوصیت تھی کہ آغا نے اپنے جیتے جیت کبھی کسی گھرے ہوئے پہ وار نہیں کیا۔ آج اور تاریخ حکمرانوں کی اور چرچے ان پر لگائے جاتے ہیں جن کا نام چھپنے پر بھی پابندی ہے۔ آغا صاحب، آج آپ کی یاد ہمیں اس لیے آ رہی ہے کہ آپ کے کسان کا فائل گواہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی کمزور کے خلاف اپنے قلم کو حرکت نہیں کی ہے۔ وہ جب بھی للکارا کرتا تھا حکمرانوں کو للکارا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا ناقدو، وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے۔ گناہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مزاج، میں نے تاریخ کے چہرے پر ضیا بخشی ہے۔ صحافی ہو، وہ بھی صحافی تھا۔ آج ہم جیسے لوگ جو کسی کی مدح و تعریف کرنا نہیں جانتے، بدقسمتی سے ویسے بھی وہابی گھرانے میں پیدا ہوئے جس میں تعریف کم ہی کسی کی کرتے۔ آج ہم جیسے لوگ آغا صاحب کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اپنے دل کو ان کے احترام میں جھکا ہوا پاتے ہیں کہ اس نے کٹ کلاہوں کی، جرنیلوں کی، کرنیلوں کی، خاندانوں کی رعونت کا مذاق اڑا کر تاریخ کے چہرے کو ضیا بخشی تھی، اور تم آج جرنیلوں کے پھول صاف کر کے تاریخ کے چہرے پر سیاہی مل رہے اپنے قدم رکھا تھا۔ جب ہر سال نئی بلڈنگ بنتی اور اس پہ ایک نئی عمارت کی بنیاد رکھی جاتی، ایک
میں ڈالی جاتی، ایک نئے سبق کا اس میں اضافہ کیا جاتا تھا، اور پھر یہ بھی یاد ہم والوں مجھ کو فوت نہ کرو، یقین دیا جائے گا حضور ہم آپ سے اقتدار کم مانگتے ہیں، ہم کو رب سے آپ سے چھٹکارا کی دعا مانگتے ہیں۔ اور پھر شرم کی بات یہ ہے، اسلام کا میں طالب علم ہوں اور اسلام کی بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسلام کے اندر ایک امیر بن جائے تو سارا محور زور اس بات پہ ہے کہ اسلام اگر اس ملک میں نافذ ہوگا، اگر نافذ ہوگا، 7 سال سے تو نافذ نہیں ہوا، جسٹس ذکی الدین پال کو عدالت کا جو ہے وہ کرسی چھوڑنی پڑ گئی ہے اسلام کے بعد۔ اور میں بات کر ممبر یہ کہتا ہوں، یہ شخص ہمارے خراج تحسین کا مستحق ہے۔ لوگوں، مسلمان قوم زندوں کی قدر نہیں کرتی ہے۔ آغا صاحب مرحوم بھی یہ بات بہت فرمایا کرتے تھے۔ ہماری ایک شام ہوتی تھی جس کو آغا صاحب بھی نے شام غریبہ کا نام دے رکھا تھا۔ نواز صاحب کے ڈیرے پہ یہ شام سجتی، بہت سے لوگ اس میں شامل ہوتے۔ آغا صاحب ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، نواز صاحب یہ قوم زندوں کی قدر نہیں کرتی۔ میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، جب اس ملک میں انصاف اور عدلیہ کے بہار پر چوٹ لگائی گئی تو اس میں کچھ ایسے جھری اور بہادر لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو بھیٹ پہ چڑھانا گوارا کر لیا۔ اسلام انصاف اور عدل کے نام پہ آنکھ نہیں آنے دی ہے۔ ان میں جناب پال کا نام بھی سنا ہے۔ آج یہ بات تو بہت کی جاتی ہے کہ اسلام کے اندر امیر کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ میں پوچھتا ہوں، پہلے بنانے کی تو بات کرو کہ اسلام نے بنایا کس کو جا سکتا ہے، ہٹانے کی بات تو بعد میں کرنا۔ مجھے اسلام کی کسی کتاب سے یہ صفحہ نکال کے دکھاؤ جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ رات کی تاریکی میں چھپ کر اگر کوئی اقتدار کو اغوا کر لے تو اسے امیر المومنین ماننا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں مانا جا سکتا۔ پہلے اس بات کو تو ثابت کرو، جو شخص عہد کی پاسداری کرنا نہ جانتا ہو وہ شخص مسلمانوں کا امیر بننے کی اہلیت بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ کہ میرے قرآن نے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مومن وہ ہے جو اپنے عہد کی پاسداری کرتا ہے۔ اور میرے آقا کملی والے نے کہا، لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو شخص اپنے عہد کی پاسداری نہیں کرتا اس کا محمد کی امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جس شخص نے جانے والے کی وفاداری کا عہد، کیا کہوں، اگر گویا زبان ہو جس نے حلف اٹھایا تھا، عہد کیا تھا، اس نے پاسداری نہیں کی، کیا اس شخص کو امیر المومنین بنایا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اور پھر نبی یہ کائنات نے کہا تھا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ سب سے بڑی علامت یہ ہے، اذا وعد اخلف واذا قال کذب، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں جناب عزت مآب سے کہ کہیں یہ اوصاف آپ کے جسم مبارک پر فٹ تو نہیں آتے؟ اس لیے کہ پوری قوم آج کل انہی اوصاف کی متصف ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لوگوں، آج واقعی بات یہ ہے کہ آج شورش کاشمیری اللہ ان کی قبر پر اپنے انوار و تجلیات کی برکھا برسائے۔ آج ان کی اس لیے بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ آج اس سناٹے کے اندر کوئی شخص جرأت رنگانہ کا پیکر بن کر یہ